اگر تم مومن ہو. وہ 313 تھی تو لرزتا تھا زمانہ. آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی. حضرات مطلب ایک وہ وقت تھا کہ 313 مجاہدین نکلے تھے تو پوری دنیا کے کفر میں زلزلہ آ گیا تھا. پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا. آج ہم کروڑوں ہیں تو غلامی کر رہے. آخر کیا وجہ ہے؟ آج تک میں نے اس پہ کبھی سوچا نہیں, غور و فکر نہیں کیا. ہم کامیابی تو چاہتے ہیں, کامیابی کی طرف بھاگ رہے ہیں, لیکن کبھی اس بیماری کے متعلق نہیں سوچا آخر ہمارے اندر بیماری کیا. اور سب سے بڑی بیماری جانتے کیا ہے؟ نگاہیں ہٹی درگھٹنا گھٹی. نگاہیں ہٹی درگھٹنا گھٹی. اگر آدمی صحیح طریقے سے نگاہ نہیں رکھ رہا ہے تو درگھٹنا تو گھٹنے گھٹنا ہے. گاڑی سے جا رہا ذرا سا ادھر ادھر ہوا, ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو جس طریقے سے باتوں سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, دیکھنے سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ایسے علم کے معاملے میں بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ غور سے نہیں سنیں تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور آپ کے دماغ میں پوری بات نہیں پڑی. مومن کی کامیابی ہے کہ وہ مومن ہو. اگر وہ مومن ہے تو کامیاب ہے, اگر مومن نہیں وہ کامیاب نہیں. حضرات محترم, ہم کامیابی کے لیے بہت دوڑ لگا رہے ہیں. کامیابی کے لیے ہم نیتا کی بیٹھک بیٹھ رہے ہیں, کامیابی کے لیے ہم سی ایم کی بیٹھک بیٹھ رہے ہیں, کامیابی کے لیے ہم ڈی ایم کی بیٹھک بیٹھ رہے ہیں, کامیابی کے لیے ہم پردھان کی بیٹھک بیٹھ رہے ہیں, اور اس کی کامیابی کے لیے ہم دنیا میں بڑے سے بڑے امیر کے پاس جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا نام ہو جائے. اس کا نام نہیں ہوتا بلکہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. اے مسلمانوں, تم کہاں ہو؟ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو آ جاؤ نبی کی بارگاہ میں. میرے آقا فرماتے ہیں اے مسلمانوں 4 بنو. کتنے بولو؟ 4 بنو, 5واں نہ بنو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. 5ویں بننے میں تمہاری ہلاکت ہے. تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی, تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی. میرے آقا نے فرمایا اگر تم بننا چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, دنیا سنوارنا چاہتے ہو, آخرت سنوارنا چاہتے ہو, اگر تمہیں چاہتے ہو تو دنیا میں بلندی ملے اور آخرت میں بھی بلندی ملے تو عالم دین بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ عالم دین بن جاؤ. اور عالم دین تم نہیں بن پائے تو طالب علم بن جاؤ. نمبر 1 پہ عالم دین بن جاؤ, نمبر 2 پہ طالب علم بن جاؤ. اور حضرات محترم, میں آپ کو بتاتا چلوں, طالب علم صرف وہی نہیں جو مدرسے میں علم حاصل کرے. طالب علم وہ بھی کہلاتا ہے جسے کچھ نہیں معلوم ہے اور آ گیا مولانا ضیاء الدین کی بارگاہ میں کہ مولانا صاحب یہ چیز ہمیں نہیں آ رہی, ہمیں وضو نہیں آ رہا, ہمیں نماز نہیں آ رہی, اور ان کی بارگاہ میں آگے پوچھنے لگا تو وہ بھی طالب علم ہوا. عالم دین بنو یا طالب علم بن جاؤ. اگر عالم دین طالب علم نہیں بن سکتے ہو تو عالم دین کے پاس بیٹھنے والا بن جاؤ. عالم دین نہیں اگر بن پا رہے ہو, طالب علم نہیں بن پا رہے ہو تو عالم دین کے پاس بیٹھنے والا بن جاؤ. اور اگر یہ بھی نہیں کر پا رہے ہو, تمہیں فرصت نہیں مل رہی ہے تو عالم دین سے محبت کرنے والا بن جاؤ. تمہاری دنیا بھی بن جائے گی, وہ آخرت بھی سنور جائے گی. لیکن 5واں نہ بنے ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. اب 5ویں میں کیا ہے کہ تم کہیں چوری کرو گے, کہیں ڈکیتی ڈالو گے, کہیں ناچ گانا کرو گے, کہیں کچھ کرو گے, کیونکہ وہ سب 5ویں میں آتا ہے. اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو نبی کی بارگاہ میں آ کے ان 4 چیزوں پہ عمل کر دو, تم کامیاب ہو جاؤ. اور حضرات محترم, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کچھ لوگوں کو ہم سے چڑن بھی ہوتی ہے اور کچھ کو خوشی بھی ہوتی ہے. انسان کچھ کرتا ہوتا اگر ہم سے تو اسے کڑوی لگتی. میں مدرسے میں گیا تھا 29 جولائی کو سن 2000 میں. قریب
23 साल हमें हो रहे। अब अगर हम अपने गांव वालों को या अपने रिश्तेदारों को कोई बात हम बता रहे हैं तो शरीयत के मामले में हमसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं। शरीयत के मामले में हमसे जानने वाला ज्यादा कोई यहाँ पे नहीं मौजूद है, क्योंकि हमने 10-15 साल मदरसे में बिताए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी, अल्लाह का कलाम पढ़ा। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ तो हमारे तजुर्बा है, ये हकीकत है, वो मैं तुम्हें बयान कर रहा हूँ। लेकिन बात ये आती है मौलाना साहब की बात समझ में नहीं आती है, तो हजरात मोहतरम मौलाना साहब की बात कैसे समझ में आएगी जहाँ आलिम की हद खत्म